اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محسن کمال اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس وقت ہم موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں۔ سوات سے لاہور جا رہا ہوں۔ پچھلے دنوں موٹر وے پہ ایک افسوسناک واقعہ آیا تھا کہ ایک فیملی سفر کر رہی تھی لاہور سے اسلام آباد کے لیے۔ انہوں نے قیامت وہاں پہ جوس پیا تھا، وہ جوس ایکسپائر تھا، جس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، انتہائی افسوسناک، دل چیر دینے والا واقعہ ہے۔ دوستو، اصل کی مسئلہ یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا انتظامی لیول وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ چاہے جو مرضی ہو، ہم نے اپنا انتظامی لیول ٹھیک نہیں کرنا۔ ہم نے دیکھو، آپ موٹر وے پہ سفر کرتے ہو، 130 پہ آپ کال کرتے ہو۔ جب آپ کال کرتے ہو تو آپ کے پاس پولیس آ جاتی ہے۔ جب آپ کی گاڑی خراب ہو تو پولیس پھر ایک اور FWO کا ادارہ ہے، ان کو کال کرتی ہے۔ FWO والے پھر ٹھیکیدار کو کال کرتی ہے، ٹھیکیدار پھر اپنی مستری کو کال کرتا ہے، پھر آپ کو یہ سہولت میسر ہو جاتی ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ کی گاڑی میں کوئی ویرنگ کا کام ہو تو پھر آپ کا سہولت میسر نہیں ہوگا، آپ کی گاڑی ٹھیک نہیں ہوگی، پھر آپ کو مستری کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ پھر وہی FWO والا مستری اپنے انچارج سے پھر بات کرتے ہیں، انچارج پولیس والے سے بات کرتا ہے، پولیس والا پھر FWO سے بات کرتے ہیں، FWO والا پھر ٹھیکیدار سے بات کرتے ہیں، ٹھیکیدار پھر گاڑی بیچتے ہیں اور گاڑی آپ کی وہ اٹھا کے مستری خانے لے کے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ دن پہلے اسلام آباد سے آتے ہوئے 72 انٹرچینج پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ میری گاڑی وہ خراب ہو گئی تھی۔ اس میں ٹیکنیکل خرابی آئی تھی، الیکٹریشین تو ان کے پاس ہوتا نہیں تھا۔ انہوں نے گاڑی اٹھا کے ہماری 72 کی نیچے ایک مستری خانہ ہے، وہاں پہ لے کے گئے۔ وہاں پہ مستری صاحب کے پاس الیکٹریشین تھا نہیں، اس نے میری گاڑی کا جو کرنٹ ہے وہ تیز کر دیا۔ میں نے اپنے سفر کا آغاز دوبارہ کیا موٹر وے پہ، تو گاڑی موٹر وے پہ دوبارہ خراب ہو گئی۔ جب دوبارہ خراب ہو گئی تو میں نے واپس ان کو کال کی۔ اس نے پھر اس طرح پولیس والے آئے، FWO والے، پھر یہ سارے آ کے انہوں نے گاڑی اٹھا کے اور ایک اور مستری خانے میں لے کے گئے۔ وہ مستری صاحب نے جب چیک کی تو اس کے کہا کہ اس کا جنریٹر بھی سڑ گیا، اس کا کوئل بھی سڑ گیا، اس کا پنکھے کا بیرنگ بھی سڑ گیا، مطلب سارا کچھ، بیٹری بھی سڑ گئی، سارا کچھ نیا لگوا دیا۔ نیا لگنے کے بعد پھر بھی گاڑی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ پھر گاڑی کو اٹھا کے ہم سوات اپنی مستری خانے لے کے گئے اور الحمدللہ گاڑی پھر ٹھیک ہو گئی۔ دوستو، جب یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر پولیس والوں کا کیا فائدہ؟ سیدھا یہ چیزیں آرمی کے حوالے کر دو، کیونکہ وہ گاڑی کا ٹھیکہ، FWO کا ٹھیکہ آرمی کے پاس ہے۔ آرمی کا دل چاہے تو آپ کے لیے جلدی گاڑی بھیج دیتا، نہ چاہے تو آپ کھڑے رہو، چاہے آپ کے ساتھ فیملی ہو، چاہے آپ کے ساتھ۔ اور رہی چیزوں کی بات، تو اس پر انہوں نے ایک ڈپٹی کمشنر کا نمبر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں مہنگی میسر ہو یا کوئی اچھی معیار کے میسر نہ ہو تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نمبر کبھی اٹھاتے ہیں، کبھی نہیں اٹھاتے، کبھی بیزی ہوتے ہیں۔ جب ڈپٹی کمشنر پہنچتا ہے تو بندے کا کھانا خراب ہوتا ہے، اس کو صرف باڈی ملتی ہے۔ اسی طرح اسی فیملی کے ساتھ ہوا ہے۔ آخر ہم کب تک ٹھیک ہوں گے؟ ہمارا انتظامی لیول کب تک ٹھیک ہوگا؟ ہم اس ملک کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا نعرہ پاکستان زندہ باد، لیکن آج کل یوتھ ہمارے نوجوان ہیں، ان کا نعرہ پاکستان سے زندہ باد۔ اور ابھی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ 1.6 ملین لوگ پاکستان سے چلے گئے۔ یہ کیوں؟ کہ ان کو بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہو رہی، ان کو وہ چیزیں نہیں مل رہی جو ملنے چاہیے، اور میرٹ پہ بھرتیاں نہیں ہو رہی، میرٹ کا دجیہ انہوں نے اڑا دیا ہے۔ اب جس کا حق ہے اس کو تو سیٹ ملتی نہیں ہے، جو پیسے دیتے ہیں ان کو مل جاتی ہے بآسانی۔ تو اس نے باہر ملک نہیں جانا تو کیا کر رہا ہے؟ اور پھر جو اکا دکا سیٹ بچ جاتا ہے وہ سفارشی کو مل جاتی ہے۔
جو اسٹینڈرڈ لیول کی پڑھائی ہے وہ آج کل بے روزگار پھر رہے ہیں، وہ اپنی نوکری کے لیے در بدر کے ٹوکرے کھا رہے ہیں، اور جو نالائق قسم کے لوگ ہیں وہ آ کے اونچے عہدوں پہ بیٹھے ہیں اور وہ اپنی بدماشی جو ہے نا سراسر کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ملک کا المیہ۔ دوسرا افسوسناک واقعہ یہ آیا تھا کہ ہمارے پنجاب کے لوگوں کو بلوچستان میں شہید کر دیا گیا، تقریباً 24 لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا گاڑی سے اتار کے۔ اب اگر اس کی بیک پہ جاؤ گے تو اس کی بیک پہ یہی کہانی آتی ہے کہ اگر مشرف اکبر بگٹی کو نہ مارتا اور اس کے ساتھ مذاکرات کرتا اور ڈاکٹر شائستہ کے ساتھ جس آرمی کے بندے نے زیادتی کی تھی وہ اگر ان کے حوالے کرتا تو یہ واقعات پیش نہ آتے۔ ڈاکٹر اکبر جو ہے نا ڈاکٹر شائستہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اکبر بگٹی نے کہا تھا کہ ایک میجر نے زیادتی کی تھی اسی وقت کی، وہ ہمارے حوالے کر دو، جس طرح ہمارے جرگے میں فیصلے ہوتے ہیں اسی طرح فیصلہ ہوگا۔ مشرف نے جو ہے نا نہیں مانی، اور وہ جو ہے نا بلکہ اسی وقت کی جو وزیر اعظم تھے چودھری شجاعت حسین، اس نے کوشش بھی کی تھی مذاکرات کی، اور مذاکرات میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اکبر بگٹی صاحب نے کہا تھا کہ میرے گھر کے باہر جو چولی بنی ہے پہلے وہ ہٹا دو، پھر آگے بات بڑھے گی۔ چوکی تو ہٹا دی گئی اور مذاکرات آگے بڑھنے لگے، اور بگٹی صاحب کا ملاقات طے ہو گیا تھا۔ لیکن جو جہاز اکبر بگٹی کو لینے آیا تھا اسی پہ جو ہے نا اکبر بگٹی صاحب کی کال آ گئی کہ جہاز خراب ہو گیا اور ملاقات جو ہے نا وہ کینسل ہو گئی، اور اکبر بگٹی صاحب فرما رہے تھے کہ میں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا میرے سامنے وہ جہاز اڑ کے چلا گیا۔ پھر مشرف نے جو ہے نا اکبر بگٹی صاحب کو شہید کر دیا۔ وہی بلوچوں کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بسے ہے، ہمیں یہ نفرت دور کرنی ہوگی، ہمیں ان کو آئینی اور قانون کی دائرے میں لانا ہوگا، ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے، اور جو غیر ملکی ہے جو انڈیا را والے ایران والے لگے ہوئے ہیں ان کے منہ بند کرنے ہوں گے، کیونکہ یہ بلوچی پنجابی سندھی پشتون جو بھی ہے یہ ہمارا ہی قوم ہے، ہمارے بہن بھائی ہے، ہمارے دکھ درد ہے، ہم نے ان کو جو ہے نا سمیٹنا ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ آج کل پھر کہہ رہے 8 تاریخ کو جلسہ کرنا ہے، ہم نے اسٹوڈنٹ نے 31 کو نکلنا تھا وہ تو نہیں نکل سکے، پہلے بھی جلسہ تھا انہوں نے کینسل کروایا ہے۔ اعظم خان سواتی علی امین گنڈابرو کے کہنے پہ چلا گیا، اس نے جلسہ کینسل کروا دیا۔ اب جو ہے نا مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیض حمید پکڑا گیا ہے۔ فیض حمید عمران خان کا رائٹ ہینڈ تھا اور ان سے بھی تفتیش جاری ہے، اور عمران خان جو ہے نا اس کا نکلنا تو مشکل ہے۔ خیر ہم نے اس باتوں میں پڑھنا نہیں ہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ 9 مئی کا واقعہ جس نے کیا تھا وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سوات میں دوبارہ پولیس اسٹیشنوں پہ حملے ہوئے تھے۔ پرسوں سے منگورا بنڈ پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا تھا، اس سے پہلے ٹیلی گرام پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا تھا، اس سے پہلے کبل پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا تھا۔ آخر کیوں؟ یہ طالبان جو 30-40 ہزار لوگ تھے اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہے کہ ان کو کیوں چھوڑا گیا تھا؟ اے پی ایس پہ حملے کرنے والوں کو کیوں چھوڑا گیا تھا؟ وجہ کیا بنی تھی؟ اور وہ ایم این اے ہمارے، وہ بے شرم ایم این اے، وہ بے شرم ایم پی اے بیرسٹر صاحب کا اس طرح استقبال کر رہے جس طرح اس نے کشمیر پتہ کیا ہو۔ اور یہ تو وہ شخص ہے جس نے 30-40 ہزار طالبان کو کھلا چھوڑ دیا تھا اور وہ آگے سوات میں پھر ایکٹیو ہو گئے۔ اب سوات آپریشن پہ یا تو آرمی کو معافی مانگنا چاہیے یا اس میں کمیشن بٹھانا چاہیے جس میں ججز اور آرمی اور حکومتی لوگ موجود ہو کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے،
ایسا کیوں اس ملک میں ہو گیا ہے کہ 30-40 ہزار طالبان کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو کھلا چھوڑ دیا, ان کو کھلی عام چھٹی دی گئی. ایسی کیا نوبت آئی تھی؟ اب دن بدن روز بروز سوات پہ حملے ہو رہے, ہمارے جوان شہید ہو رہے, ہمارے پولیس جوان شہید ہو رہے. ہم اور جنازے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر کب تک ہم جنازے اٹھائیں گے؟ یہ نفرت کا کھیل ختم ہونا چاہیے. ہم پرامن لوگ ہیں, سوات والے پرامن لوگ ہیں, ہمیں سوات میں امن چاہیے. امن کو جو ہے نا, سوات کو امن کا گہوارہ بنا دے. ٹورزم آتے ہیں, لوگ سیر کرتے, سیر و تفریح کی جگہ بہترین لوکیشن پہ اچھے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں. اگر ایسی نفرت آپ پھیلاؤ گے تو پھر کون آئے گا سوات؟ کیسے چلے گا یہ ملک؟ تو خدا کے لیے اس ملک کو اور سوات کو اندھیروں سے نکال دو. ہمیں روشنی چاہیے, ہم اور جنازے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سوات ہمارا, یہ ملک ہمارا, ہمیں اس ملک میں اور سوات میں امن چاہیے. پاکستان زندہ باد.